ہم سب ایک نئے دور کی دہلیز پر کھڑے ہیں، لیکن یہ نیا دور ہے کیا؟ چلیں آج اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا دور ہے جہاں حقیقت اور کہہ لیں کہ تخیل ان کے بیچ کی لکیریں مٹ رہی ہیں۔ دیکھیں، صدیوں سے انسان اپنے ذہن میں نئی نئی دنیایں بناتا آیا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ خیالی دنیا ایک ٹھوس ڈیجیٹل حقیقت بن رہی ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم سب مل کر ایک ساتھ ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں۔ اب اس ساری تبدیلی کے پیچھے جو بنیادی آئیڈیا ہے نا، وہ ہے تخیلاتی ربط یا امیجنیٹو کنیکٹیوٹی۔ اور یہ صرف کوئی ٹیکنیکل لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ اس بات کی کہانی ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے سے کیسے جڑتے ہیں، اور یہ جو ہمارا تعلق ہے یہ اب ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ تخیلاتی ربط ہے کیا چیز؟ دیکھیں، یہ ایک ایسی زبردست صلاحیت ہے جس سے کوئی شخص اپنے خیالات اور احساسات کو دوسروں تک صرف پہنچاتا نہیں بلکہ انہیں محسوس بھی کروا دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف انفارمیشن کا تبادلہ نہیں ہے، یہ تجربات کا اشتراک ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی صرف یہ نہ بتائے کہ وہ خوش ہے، بلکہ اس کی خوشی کو باقاعدہ محسوس کیا جا سکے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آپس میں جڑنے کا طریقہ ہمیشہ سے بدلتا رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ الفاظ تھے، تحریر تھی، پینٹنگز تھیں، رابطے کے یہی ذریعے تھے۔ لیکن آج یہ ایک مشترکہ ورچوئل تجربہ بن گیا ہے۔ یعنی تخیل اب صرف ذہن کی چیز نہیں رہا، بلکہ یہ ایک زندہ، جیتی جاگتی حقیقت بن گیا ہے۔ اور اسی تخیلاتی ربط کا سب سے بڑا اور شاید سب سے دلچسپ اظہار وہ ہے میٹاورس۔ یہ ایک ایسی ڈیجیٹل کائنات ہے جو پوری کی پوری تخیل کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو میٹاورس ایک ڈیجیٹل دنیا ہے جہاں لوگ اپنے اوتار کے ذریعے، یعنی اپنی ڈیجیٹل شکل کے ذریعے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ آپ اسے سوشل میڈیا کا اگلا لیول سمجھ لیں، ایک ایسی جگہ جہاں صرف تصویریں نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی ڈیجیٹل جگہ پر موجود ہیں۔ اچھا، ذرا سوچیں کہ تعلیم میں اس سے کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم صرف کتابوں میں سیاروں کے بارے میں پڑھنے کے بجائے خود خلا میں جا کر انہیں دیکھ سکتا ہے، یا قدیم تہذیبوں کے بیچ میں جا کر ان کی زندگی کو دیکھ سکتا ہے، یا پھر انسانی جسم کے اندر جا کر دل کو کام کرتے ہوئے سمجھ سکتا ہے۔ مطلب یہاں علم صرف معلومات نہیں رہتا بلکہ ایک جیتا جاگتا ایک لائیو ایکسپیرئنس بن جاتا ہے۔ اور بات صرف یہیں تک محدود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری کی پوری نئی ڈیجیٹل اکانومی بن رہی ہے۔ لوگ ورچوئل زمینیں خرید رہے ہیں، ڈیجیٹل آرٹ بیچ رہے ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے جہاں اتنی بڑی تعداد میں باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، یہ صرف ایک موقع نہیں ہے، یہ تو ایک معاشی انقلاب کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہر بڑی تبدیلی کے ساتھ ہوتا ہے، اس روشن تصویر کا ایک دوسرا تھوڑا گہرا رخ بھی ہے۔ تو اب ان مواقعوں سے ہٹ کر ذرا ان گہرے سوالات اور خطرات پر بات کرتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اس ورچوئل دنیا میں دوست بنیں گے، تعلقات بنیں گے، تو کیا وہ رشتے حقیقی ہوں گے، یا یہ سب صرف ایک خوبصورت فریب ہوگا؟ دیکھیں، اصل خطرہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ تخیلاتی ربط ایک فریب بن جائے، جب لوگ اپنی اصل دنیا کی مشکلات سے بھاگنے کے لیے ایک ایسی خیالی دنیا میں پناہ لیں جہاں سب کچھ ان کی مرضی کا ہو لیکن حقیقی کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ کئی گہرے اخلاقی سوالات بھی جڑے ہیں، جیسے کہ شناخت کا کیا ہوگا جب کوئی بھی شخص کئی ڈیجیٹل روپ اپنا سکے گا، پرائیویسی کیسے محفوظ رہے گی، اور سب سے اہم، ہمارے ذہن پر اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اخلاقی بنیادیں مضبوط نہ ہوئیں تو یہ ٹیکنالوجی فائدے سے زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام مواقع اور خطرات کو دیکھتے ہوئے سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چلیں اب اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آگے کا راستہ ہمیں خود ہی چننا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اس نئی دنیا میں صرف ایک صارف بن کر نہ رہ جائے بلکہ ایک لیڈر کے طور پر اپنا مقام بنائے۔ اگر یہاں کے باصلاحیت نوجوانوں کو اے آئی، وی آر اور میٹاورس جیسی ٹیکنالوجیز میں ٹریننگ دی جائے تو وہ واقعی عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک حتمی انتخاب
کیا ہم اس نئی دنیا کے معمار بننا چاہتے ہیں جو اسے اپنے خوابوں اور اپنی اقدار کے مطابق بنائے، یا پھر ہم صرف اس کے صارف بن کر رہ جائیں گے جو بس دوسروں کی بنائی ہوئی دنیا کو استعمال کرتے رہیں؟ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ میٹاورس کیا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کیا بننا چاہتے ہیں، اور اس کا فیصلہ اور ہمارا مستقبل دونوں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔